السلام علیکم جناب محمد شاہد صاحب، کیا حال چال ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سنائیں کیا آپ حال ہے خیریت سے بھائی؟ ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اور ٹھیک، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. کہاں سے کال فرمایا؟ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ پاکستان. پاکستان کے تو ہے نا، شہر کا نام بتائیں نا. یہ شہر ضلع اکاڑا. اوکاڑا. اچھا، بہت مہربانی، تشریف لائے. ہاں، کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ حدیث قرطاس پہ کچھ جبران کرنا چاہتے ہیں؟ نقصانوں کا ادھر کچھ نہیں آئیں ازالہ گے. کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، ہم ادھر نہیں آئیں گے ابھی. نہیں آئیں گے؟ کیوں ہاں، کیوں نہیں آئیں گے بھائی؟ کسی نے ہماری سائڈ ابھی دوسری ہے. اچھا قرطاس پہ نہیں آئیں گے. کس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ شیخ صاحب، میری جو فکر ہے نا، میری فکر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیروی کی جائے، ان سے مدد نہ مانگی جائے. میں یہ چاہتا ہوں. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر عمر کی امامت باطل ہے، امامت امیر المومنین علی علیہ السلام کی ہے، اور صرف مدد نہیں مانگ سکتے؟ مدد کی بات کر رہا ہوں، مدد کی. آپ اپنی بولا ہے ان کی پیروی کرنی چاہیے، یعنی آپ کا کیا مطلب پیروی کرنی چاہیے؟ یعنی ابو بکر عمر کو بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے تھے یا نہیں؟ یا صرف آپ کو پیروی کرنی چاہیے؟ یہ اگر اسلام کا حکم ہے بھائی کہ آپ امیر المومنین علیہ السلام کی پیروی کریں، تو ابو بکر عمر پہ بھی لازم ہے نا. تو انہوں نے کیوں پیروی نہیں کی؟ یہ علیحدہ مسئلہ ہے. یہ علیحدہ مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہی ہے نا. یہ منافقت ہے. اگر یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ علی علیہ السلام کی پیروی کرنی چاہیے، تو ابو بکر عمر نے کیوں پیروی نہیں کی؟ ان کی امامت باطل ہے نا. اور اگر اللہ اور رسول کا حکم نہیں ہے تو آپ نے یہ دین میں کیوں داخل کیے کہ ان کی پیروی کرنی چاہیے؟ شیخ صاحب، ہماری اور جو ہے نا صحابہ کرام کی مثال ایسے ہے نا، ماں باپ دونوں لڑ پڑے نا، اولاد کا کام نہیں ہے ان کو جو ہے گالی دے، ان کو ان کا پھر ان کے ساتھ ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کا ادب احترام کریں. آپ کی آواز کٹ گئی، مجھے سنائی نہیں دیا بھائی. آپ نے کیا کہا؟ صحابہ کا کیا کردار ہے؟ شیخ صاحب، صحابہ کرام کی مثال حضرت علی کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال ایسی ہے جس والدین کی ہوتی ہے اولاد کے لیے. والدین آپس میں لڑ پڑے نا، تو اولاد کا کام نہیں ہے کہ وہ والدین کو برا بھلا کہے، کیونکہ والدین جو ہے آپس میں لڑ رہے ہیں. تو آپ کے کتنے والد ہیں بھائی؟ آپ کے کتنے والد ہیں؟ سر جی، میں نے صحابہ تو ہزاروں کی تعداد میں، والد کتنے ہیں آپ کے بھائی؟ صحابہ کو آپ نے والدین بنا دی. کتنے والد ہیں آپ کے؟ بہرحال جو بھی ان میں جو ہے نا شیخ صاحب، والدین بھائی، یہ کیسا شیخ ہے بھائی؟ کہتے ہیں والدین. اور بھائی صحابہ تو ہزاروں دسیوں ہزار میں ان کی تعداد ہے، آپ کے والدین کتنے ہیں شیخ صاحب؟ اچھا شیخ صاحب جو ہے نا، اچھا ایک بات بتاؤ شیخ صاحب، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں ہے؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، ہے کہ نہیں؟ آپ کی میری وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. آپ مجھے بتائیں کہ موسیٰ کے اصحاب کو اختلاف کا حق تھا ہارون علیہ السلام سے؟ شیخ صاحب جو ہے نا، انشاءاللہ تعالی میں آپ سے جو ہے نا اس کے بارے میں علیحدہ بات کروں. کیا کسی دیکھیں ہارون کے ہوتے ہوئے کسی صحابی کی، موسیٰ کی کسی صحابی کی امامت بن سکتی تھی؟ تو پتہ چلا نا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. یہ دلیل ہے کہ ابو بکر اور عمر کی امامت و خلافت نہ صرف باطل ہے بلکہ کفر ہے. کیونکہ ہارون کے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی کسی صحابی کی نہ امامت ہو سکتی تھی نہ خلافت. تو اس امت کا جو ہارون ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی کیوں ادعا کر رہے ہیں؟ تیمم تو آتا نہیں، نماز آتا نہیں، طلاق آتا نہیں ہے، امامت کا ادعا کر رہے ہیں. سب نزاعوں کا حل ہو گیا کہ نہیں ہوا بھائی؟ فرقے ختم ہو گئے نہیں ہوا بھائی؟ ایک ہی جملے میں سب فرقے ختم، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو. اور کیا قصور ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کے متواتر حدیث کو تم نہیں مانتے؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ کیوں نہیں مانتے؟ اور کیا قصور ہے؟ کلمہ تو پڑھتے ہو، اس کی حدیث کیوں نہیں مانتے؟ سنت کیوں نہیں مانتے؟ نام بھی رکھا اہل سنت. شیخ صاحب یہ جو ہے نا ایک علیحدہ موضوع ہے. اساس موضوع یہی ہے نا، یہ حل کرو تو باقی نزاعات ختم ہو جائیں گے، فرقے ختم ہو جائیں گے بھائی.
شیعہ سنی ہی نہیں رہے گا, فرقے ہی ختم ہو جائیں گے. ہاں کہ نہیں اچھا بھائی؟ شیخ صاحب, جی سر, شیخ صاحب بولیں جناب. وہ جو ہے نا پچھلی باری میں آپ نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا نا, یاد ہے؟ مجھے یاد نہیں پڑ رہا. کیا آپ بولیں, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا ہوا تھا, یاد دلائیں. وہ جو ہے نا آپ کی اور میری بات ہو رہی تھی نا, تو آپ نے کہہ دیا سر جو ہے نا اس ہفتے بات نہیں ہو سکتی, اگلے ہفتے بات ہو گیا, آپ چلے گئے. چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جی بولیں. جی آپ ہمیں ٹائم دینا بھی جو ہے نا, جانا نہیں ہے. ادھر ہی ہوں نا, کدھر گیا میں چلو ٹھہرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب جو ہے نا جی یہ شیعہ حضرات, آپ جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ اچھا, عنہ. آپ اپنا تعارف تو کریں نا, آپ کی مصروفیت کیا ہے, کیا مولوی ہیں آپ؟ جی کوئی مسجد, کوئی امام بار یا مسجد یا کوئی مدرسے میں پڑھاتے بھی ہیں؟ ہاں جی پڑھاتے بھی. بچوں کو پڑھاتے ہیں, بڑوں کو پڑھاتے ہیں, یا دونوں کو؟ بچوں کو. بچوں کو. چلیں حکم کریں. یہ حسن اللہ یاری صاحب جو ہے نا ہم اس بات کو چاہتے ہیں کہ حضرت علی کی پیروی کی جائے, ان سے مانگا نہ جائے, ان سے مدد نہ مانگی جائے, کیونکہ یہ جو ہے نا یہ حق اللہ کا ہے. آپ جو ہے یا علی مدد کہتے ہو نا, یہ تو حضرت علی کو بھی جو ہے نا جب قیامت کے دن آپ ان کے سامنے جاؤ گے نا, اللہ کی قسم وہ جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ چلیں عنہ سے بھائی, وہ چہرہ پھیر لیں گے. آپ ایک حدیث ہمیں سنا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگے. ایک حدیث میں نے آپ سے مانگا. شرک جو ہے نا, شرک شیخ صاحب جو شرک ٹھیک ہے, آپ ہمیں دیکھیں, آپ ہمیں ایک حدیث دکھائیں نا. میں نے آپ سے کیا کہا اپنی کتابوں سے, بے شک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگو. دکھاؤ جی. بخاری, مسلم, ترمذی, مسند احمد, مسند بزار, نکال دو ایک حدیث. شرک کن سے, اور بھائی شرک توحید کن سے لینی نا, سردار انبیاء سے لینی ہے, کسی اور سے تو نہیں لینی نا. شرک کیا ہے, توحید کیا ہے, وہ معلم تو وہ ہیں, ہمیں کیا دین کا کیا آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے, ہمیں دین کا پتہ ہوتا بھائی. اگر حضرت خاتم نبی اکرم صلی اگر نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو ابھی ہمیں اسلام کا کچھ پتہ ہوتا کہ اسلام کیا چیز ہے, ایمان کیا ہے, توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, پتہ ہوتا ہمیں. تو انہی سے لینا ہے نا. ابھی میں نے آپ سے سوال کیا, ایک حدیث دکھاؤ جی. چلیں حدیث کوئی نہیں. میں آپ سے حسن اللہ یار صاحب, میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو ہے نا ایک آدمی 6 نمازیں پڑھتا ہے, 6 نمازیں, آپ اس سے کہو گے 5 پڑھنی ہے, وہ کہے کہ چلو حدیث میں دکھاؤ کہ 6 نہیں پڑھنی, 7 نہیں پڑھنی, آپ دکھا دو گے؟ بتاؤ نا. یہ تو احادیث بہت ہے نا اس میں کہ نماز دن میں 5 ہیں. دکھاؤ نا پھر, آپ دکھا دینا بھی 6 نمازیں نہیں پڑھنی, 7 نہیں پڑھنی, دکھاؤ نا پھر. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ نمازیں صرف 5 ہیں بھائی, نمازیں صرف 5 ہیں. اگر آپ کے پاس دیکھیں اس موضوع پہ حدیث کوئی نہیں ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں, میں آپ کو دکھا دوں, ایک منٹ میں حدیث لے کے آتا ہوں, وہ 5 نمازوں والی حدیث. ایک منٹ میں حدیث لے کے آتا ہوں, ایک منٹ بھائی تم انتظار کرو. کہتے ہیں کہ حدیث دکھاؤ کہ نمازیں 5 ہیں بھائی. ٹھیک ہے آپ کو, یہ تو بہت زیادہ حدیث میں, آپ سمجھتے ہیں اس میں حدیث نہیں ہے. حدیث یہ ہو کہ 6 نہیں پڑھنی, 7 نہیں پڑھنی, یہ حدیث ہو 5 تو حدیث میں آئی ہے. آپ نے یہ دکھانا ہے کہ 6 نہیں پڑھنی, 7 نمازیں نہیں پڑھنی. ہاں بالکل. اپنے سے نماز نہیں بنا سکتے نا. نمازیں کتنی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یعنی آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں کیا غیر اللہ سے مدد مانگنے کو. حدیث ودیث ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اعتراف ہے کہ نہیں بھائی؟ ٹھیک ہے نا, اعتراف ہے شیخ صاحب کا. پتہ چلا ان کا توحید پہلے ہی وار میں توحید ان کا چلا گیا. جو توحید کا معلم ہے ان سے اس کے پاس کچھ بھی نہیں. ابھی دیکھتا ہوں, ابھی دکھاتا ہوں بھائی. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ, الجزء الاول, چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پر کتاب الحجہ ہے, حدیث نمبر 4 ہے. باب کون سا ہے؟ باب ہے التفویض, باب تفویض الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں حدیث نمبر 4 ہے. حدیث نمبر 4 میں میرے محترم, یہ بہت لمبی حدیث ہے, یہاں سے شروع ہوتی ہے. میں اس کو فل پیج کرتا ہوں, ایک منٹ شیخ صاحب,
فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے. یہ حدیث نمبر 4 ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ نماز جو ہیں دن رات میں 51 رکعتیں ہیں, اس میں 17 واجب ہے, 34 جو ہے مستحب ہے. کہاں چلا گیا؟ یہ دیکھیں بھائی, اس میں یہ ہے فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ وَالْفَرِيضَ وَالنَّافِلَ 51 ركعة. ثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم النوافل 34 ركعة مثلي الفريضة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات میں نوافل کی 34 رکعات انہوں نے تعلیم دی ہے. دگنا ہے واجب نماز, فرض نماز. فرض نماز 17 رکعت ہے اور نوافل جو ہے اس میں 34 ہے. 34 اور 17 51. اچھا پھر وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ 17 نماز کون سے ہے, 17 رکعت کون سے ہے, کہ 2 فجر ہے, 4 ظہر ہے, 4 عصر ہے اور 3 مغرب ہے, 4 عشاء ہے. اور پھر یہ ایک ایک کر کے بتا دیتے ہیں کہ باقی 34 جو نوافل ہیں دن رات میں وہ کون سے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایسا پتہ چلا کہ دن رات میں جو نمازیں ہیں وہ 5 ہیں, 6 نہیں ہیں, 7 نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیے وہ یہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو فرماتے ہیں کہ فلان چیز حرام ہے, فلان چیز شرک ہے, اس کی دلیل چاہیے نا شیخ صاحب. شیخ صاحب ایک آدمی کہہ دے کہ یہ دکھاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہو کہ 6 نہیں پڑھنی, 7 نہیں پڑھنی, تو بدعت ہے نا, بدعت سے منع کیا نا, بدعت سے منع کیا. مطلب یہ ہے کہ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑا ہے نا ہم نے اتنا ہی رکھنا ہے بس. بعض ایسے حرام میں بھی ہے نا, حرام بھی اپنے سے نہیں بنا سکتے نا. یہ صرف واجب نہیں مانگے جاتے. اب سن لو نا بھائی, دیکھیں جو دلیل بالکل مانگی جاتی ہے, جس طرح واجب کی دلیل مانگی جاتی ہے حرام کی بھی دلیل مانگی جاتی ہے. اجازت دینا مجھے بات کرنا کہ شیخ صاحب مجھے بات کرنا دیں. صرف واجب کی دلیل نہیں مانگی, اس طرح نہیں کہ صرف واجب کی دلیل ہوتی ہے, حرام کی دلیل نہیں ہوتی. اگر آپ کہتے ہیں فلان چیز حرام ہے, اس کی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. اب آپ کہہ دو نا شراب شریعت میں حرام ہے, دلیل مانگو, دلیل دے دیتے ہیں ہم آپ کو. آپ کہہ دو کہ ناجائز نظر عورت نامحرم کی طرف دیکھنا, نامحرم کو ٹچ کرنا, نامحرم کو چومنا, نامحرم کو بغل میں لینا, یہ حرام ہے, اس کی دلیل ہم آپ کو دلیل دیں گے. ہم آپ سے طلب کرو کہ بھائی کہ کسی کے مال چوری کرنا, یہ دکھاؤ ہمیں قرآن و سنت سے, ہم دلیل دیں گے آپ کو. اسی طرح اگر آپ کہتے ہو کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ نہ صرف حرام ہے بلکہ شرک ہے, دلیل کچھ بھی نہیں ہے. سردار انبیاء نے کہتے ہیں ایک حدیث دکھاؤ, حدیث کچھ بھی نہیں ان کے پاس سوائے ابن تیمیہ نے قرآن کے آیات کے غلط ترجمے کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں شیخ صاحب حدیث کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ تو آپ لائے نا. پھر ایک آدمی 6 نمازیں پڑھتا ہے, 7 پڑھتا ہے, وہ کہتا ہے او بھائی نماز بدعت حرام ہے نا. 6 نمازیں تھے, 6 ہاں کس عنوان سے پڑھتا ہے 6 نمازیں؟ ایک آدمی 6 پڑھتا ہے, 6 اپنی طرف سے بناتا ہے کہ میں نے 6 پڑھ لی ہے, 6 میں نے 7 کس عنوان سے پڑھتا ہے؟ یہ 5 دیکھیں, یہ 5 جو اس نے ظہر عصر مغرب عشاء فجر جو پڑھی ہے, اس کے علاوہ جو ہے نا وہ چٹا جو پڑھ رہا ہے کس عنوان سے پڑھ رہا ہے؟ وہ آدمی, یہی تو بات کرنی ہے نا, وہ آدمی ہے گمراہ, لیکن وہ آپ سے یہ کہے کہ نبی پاک نے منع فرمایا کہ 6 نہیں پڑھنی, تو ہم نے 7 نہیں پڑھنی, بلکہ 6 پڑھنا منع ہے نہیں بھائی, چٹا نماز پڑھنا منع ہے نہیں, منع ہے نہیں بھائی. آپ جو ہے اگر آپ جو ہے دلیل مانگتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لاؤ, چٹا نماز دیکھیں آپ نے 5 نمازیں پڑھی ہیں نا, ظہر مغرب, ظہر عصر مغرب عشاء فجر, یہ نمازیں آپ نے پڑھ لی. اب آپ جو ہے نا 1-2 رکعت نماز ایسی پڑھنا چاہتے ہو, یہ کوئی ممنوع تھوڑی ہے. اچھا میں آپ کو نا 2 رکعت چھوڑو, 10 رکعت نماز پڑھو, 20 رکعت نماز پڑھو. ہمارے مذہب میں زیادہ نمازیں پڑھنا حرام نہیں ہے. آپ اپنے سے یہ نماز ہی بنا سکتے ہیں کہ بھائی ضحیٰ کی نماز جیسے تم لوگوں نے بنا دی, تراویح کی نماز بنا دی نا, کہ ایک چیز جو سنت ہے نہیں اس کو سنت بنا دو, عنوان رکھا کے وقت لگا کے, یہ حرام ہے بھائی, کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے, اس سے بالخصوص منع کیا گیا. ویسے آپ چٹا نماز پڑھنا چاہیں اس سے ممنوع ہے نہیں, وہ بلکہ وہ اچھی بات ہے, آپ چٹا 7واں 8واں 10واں پڑھیں, کوئی منع نہیں. واجب نمازوں کے بعد آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھنا چاہیں بھائی, ٹھیک ہے نا. ہاں جو نماز واجب ہے دن رات میں وہ 5 ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ کہتے ہیں نا ایک چیز حرام ہے, بھائی یہ چیز حرام صرف حرام نہیں ہے بلکہ شرک ہے, پیغمبر نے بتایا ہی نہیں ہے بھائی, اپنے سے بنا دی. اور بھائی مناظرہ ختم ہے نا, شیخ صاحب کے پاس دلیل نہیں ہے. دلیل ہے, آپ مجھے بولنے تو دیں. بولیں آپ بس بولتے جاتے ہیں, ہم کو بولنے دیتے. صحیح تو کہہ رہے, کوئی حدیث دکھاؤ. شیخ صاحب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ امریکہ میں بیٹھ کر حضرت علی سے مانگتے ہو نا,
حضرت علی او سے بھائی مانگتے ہو نا، آپ یہ اللہ ابھی کے ساتھ شرک کرتے ہو نا، اللہ کے ساتھ برابر تم کرتے پاکستان ہو۔ میں بیٹھ کے شراب پی سکتے ہو؟ آپ اب پاکستان میں سنو بیٹھ کے نا، میں شراب آپ کو جو ہے نا، پی سکتے ہو بھائی؟ یہ امریکہ پاکستان کی بات نہیں ہے، آپ پاکستان میں بیٹھ کے شراب پی سکتے ہو نہیں پی سکتے؟ اور جواب نہیں دے رہا بھائی۔ اور پاکستان میں شراب پینا جائز ہے؟ نا، اور شراب پینا حرام ہے شریعت میں یا جائز ہے؟ اور یہ تو نہیں ہے کہ عراق سے شراب دے دی جائے گی ہمیں۔ اور بھائی عراق سے اور بھائی شراب پینا جائز ہے یا حرام ہے؟ حرام، حرام ہے۔ یہ حدیث میں موجود ہے کہ نہیں ہے کہ شراب پینا حرام ہے، یا کسی مولوی نے اپنے آپ سے بنا دیا؟ ہاں نہیں، حرام ہے، حرام ہے، حدیث ہے اس کی یا ویسے مولویوں نے بنا دی کہ حرام ہے؟ یار حرام ہے، حدیث اور میں بھائی حرام میں نے کیا شراب۔ پوچھا کہ حرام ہے، میرے سوال کے جواب، اس کی حدیث بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں حدیث ہے، حدیث ہے کہ شراب پینا حرام ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے مدد لینا یہ نہ صرف حرام ہے بلکہ شرک ہے، حرام کی بدترین قسم ہے شرک ہے۔ تو اس کی حدیث کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ میں آپ کو دیتا ہوں نا، میں آپ کو دے دو حدیث، دے دو حدیث، دے دیتا ہوں۔ دو۔ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے، ابھی کی حدیث دے دے گا، حدیث دے دو چلو۔ شیخ صاحب، امریکہ میں بیٹھ کر آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ حدیث دے دو، امریکہ پاکستان میں بیٹھ کے حدیث دے دو۔ امریکہ میں بیٹھ کے کہیں نہ کہیں تو بیٹھنا تو ہوتا نا، یا پاکستان یا انڈیا یا امریکہ، کہیں تو بیٹھنا تو ہوتا نا، یہ تو کوئی عیب ہے کہ امریکہ میں بیٹھ کے ہم اور بھائی حدیث دے دو۔ تم پاکستان پنجاب میں بیٹھ کے حدیث دے دو، کاڑا میں بیٹھ کے حدیث نہیں ہے بھائی۔ بھائی ختم ہے کا مذہب کے نہیں ہے۔ تشریح کریں۔ وہ بھائی اتنی تکفیر شرک حدیث ایک بھی نہیں ہے، حدیث ایک بھی نہیں ہے، ختم ہے۔ سمی کس کو کہتے ہیں؟ سمی بتاؤ۔ وہ مولوی تھا نا، اللہ کی صفت ہے، کسی وہ اور کی آپ کا صفت ہے، مولوی بتاؤ تھا، نا۔ مولوی سمیع الحق، سمیع الحق، اس کو بھی سمیع بولتے تھے نا۔ مذاق نہ کریں شیخ صاحب، یہ آپ کے لیے جو ہے نا مناسب نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی سمی شیخ کس کو صاحب کہتے ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ، شیخ صاحب اب مجھے اس بات کا بتاؤ، حدیث تو نہیں ہے، ایسے فراڈ میں کہہ دے کہ میں حدیث سناتا ہوں، مجھ سے وقت لے لیا، حدیث نہیں۔ اب مجھے بتاؤ یہ وجہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس حدیث کوئی نہیں ہے؟ پورے مسلمانوں کو دیکھیں، تم لوگوں نے، دیوبندیوں نے اور وہابیوں نے، پورے عالم اسلام کو، چاہے وہ اہل سنت میں سے ہوں تیجا، سب کو آپ نے مشرک کافر بنا دی، سب پہ کفر کا ٹپا، حدیث ایک بھی نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ شیخ صاحب، یار سمی اتنا کس کو کہتے اہم ہیں؟ آپ مسئلہ، بتاؤ نا سمی۔ اتنا اہم مسئلہ ایمان اور کفر کا، تم نے پورے ملینز کے حساب سے، بلکہ بلینز کے حساب سے مسلمانوں کو تم نے مشرک کافر بنا دی، سب پہ شرک اور کفر کا ڈبہ تم لوگوں نے لگا دیا نا، آج سے نہیں، کئی سو سال سے، یہ جو ابن تیمیہ کے بعد سے۔ اب مجھے بتاؤ، اور جب سے سعودی عرب میں تیل دریافت ہوئی، ان کے پاس پیسے ہیں، اب مجھے بتاؤ یہ تمہارے کہاں کا انصاف ہے؟ حدیث ایک بھی نہیں ہے، سب کو تم نے مشرک بنا دی۔ شیخ صاحب کیوں تمہارے پاس حدیث نہیں ہے؟ اور یہ کیسا مذہب ہے؟ اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر کسی کو مشرک نہیں بنایا، تم نے مشرک بنا دی۔ شیخ صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سمی کس کی صفت ہے بتاؤ؟ تو میرے سوال کا جواب دینا بھائی، میرے سوال کا، میں سمی کس کو کہتے ہیں میں وہ بعد میں جواب، پہلے میرے سوال کا جواب دے، میرے سوال کا ایگزیکٹلی جواب دے دو۔ تمہارے پاس اس مسئلے پہ حدیث کیوں نہیں ہے؟ شریعت تمہارے اپنی دکان ہے، جب جس کو مرضی تم مشرک بنا دو، جس کو تم مرضی حرام حلال بنا دو، یہ شریعت ہے؟ یا کوئی بھائی پنجاب کی کوئی پنچایت ہے گاؤں میں، جو مرضی مشرک بنا دو؟ حدیث کیوں نہیں ہے تمہارے پاس؟ اچھا آپ دکھائے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مدد مانگی ہو، تو وہ تو پوری زندگی ان کی گزری ہے، ان کی گزری ہے ساری زندگی۔ میں بتاتا ہوں، میں دکھاؤں، میں وکھانا تمہارا سے، میں وکھانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگی ہو۔ اوئے ہوئے ہوئے، ایک منٹ پلیز خاموش۔ جیسے آپ جو ہے یا علی مدد، یا علی مدد، اسی طرح مدد دکھائیں گے، اسی طرح۔ شیخ صاحب ایک منٹ، آپ نے یا علی مدد، او شیخ صاحب یا علی مدد، یا علی مدد، بالکل یا علی مدد دکھائیں گے، یا علی مدد دکھائیں گے نا۔ آپ کے پاس حدیث تو کوئی نہیں ہے نا، دکھاؤ۔ ان کے پاس ابھی پتہ یہ چلا کہ انہوں نے شریعت میں جو مسائل داخل کیے ہیں اور دکھاؤ کہ نا غیر اللہ سے، شیخ صاحب دکھاؤ، ابھی دکھا رہا ہوں نا، اور تم خاموش ہو جاؤ تو دکھائیں گے نا، روزانہ نبی اور خاموش ہو جاؤ میری بات بھائی، سن لیں نا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 3 مرتبہ کہتے ہو یا علی مدد یا علی اب مدد. بھائی ہم نہیں کہتے کہ روزانہ 3 دفعہ کہنا چاہیے، ہم تو کہتے ہیں بار بار کہنا چاہیے. 3 دفعہ آپ نے اپنے سے بنا دیا. کیوں نہیں اب لیکن کہتے؟ سن تم لو، تو ہر وقت کہتے ہو. 3 دفعہ 3 کی آپ کسی تو ہر کی وقت شرط لگا کہتے ہو دیا. جی. 3 کی آپ شرط نے نہیں تو ہے کہ سلام کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہے. آپ نے اب بھائی سلام کا 3 بیڑا ہی غرق کر دیا. آپ کہتے ہو یا علی مولوی مدد. صاحب السلام مولوی صاحب علیکم نہیں مولوی کہتے صاحب یا علی مدد یا علی. یہ دین ہے، دیکھیں یہ دین ہے آپ کا. ادب یہ کوئی دین نہیں ہے، اللہ کی قسم کوئی دین نہیں ہے آپ کا. آپ کا آپ دین نے ہے، اسلام کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ کا آپ نے بڑا. اب بھائی کوئی آپ سوال کیا، کا تہذیب ادب سلام یہ کی مانگتا ہے جگہ کہ جو ہے آپ یا خاموش علی ہو جاؤ. مدد کہہ سوال رہے کیا تو ہم سوال کیا تو خاموش ہو جاؤ، جواب دینے دو نا سامنے والے کو. آپ نے ایک سوال کیا ہے، میں کتنے سوال کا جواب دے دکھاؤ دوں؟ دکھاؤ دکھاؤ. اس طرح تو نہیں کہ تم جو مرضی بولتے جاؤ. تم نے دکھائے. ایک سوال کیا ہے بھائی، تم اس کا جواب لے لو پھر اگلا سوال کرو. دین کا بیڑا غرق کیا، دین کا بیڑا غرق کس نے چل کیا؟ سر تم لوگوں نے کیا نا. ٹھیک ہے شیخ. سب مسلمانوں کو تم نے مشرک کا ٹپا لگا دیا. شیخ صاحب بریلوی سب مشرک، اشاعرہ سب مشرک، ماتریدیہ سب مشرک سوائے وہابی کے. شیخ صاحب سوائے دکھائے. وہابی کے سب مشرک. بھائی دکھائے. حدیث ایک بھی نہیں ہے. اور بھائی ان کا حدیث نہ دکھانا شیخ کہ صاحب حدیث، دکھائے نا. اور دکھا رہا نا، بات کرنے دو نا بھائی، میں اپنا مقدمہ پہلے بنا دوں. ان کا حدیث نہ دکھانا اور یہ بھی جواب نہ دینا کہ حدیث اگر کیوں نہیں ہے، یہ بھی وجہ ہو نا کہ حدیث نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے. یہ بھی نہ وہ پہلے سوال کے جواب نہ دوسرے سوال کے جواب. پتہ یہ چلا کہ یہ تکفیر کا ٹپا اور شرک کا ٹپا جو ہے لگاتے رہیں، یہ سب کا سب ان کے اپنی کفر کی دلیل ہے، ان کے اپنے مشرک ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ اگر یہ مسلمان ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بغیر کسی دوسرے کو مشرک نہ کہتے. ٹھیک ہے نا. یہ پتہ یہ چلا کہ سب سے بدترین مشرک یہ خود ہیں. اب ان کا سوال یہ ہے، دیکھو ایک چیز کو یہ ثابت نہیں کر سکے کہ وہ حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع ہی نہیں کیا، اب کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کے کوئی پاس دلیل نہیں. اب کہتا ہے کہ آپ دکھاؤ. بالکل ہم دکھائیں گے آپ کو. ایسا تمہارا دکھانا. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر مشکل لمحے میں، ہر سخت لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پشت و پناہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشکل گشا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی امید کون ہے؟ قوت بازو حیدر صفدر امیر المؤمنین علیہ السلام، ان کی تلوار کی دھار ہے. جب سب صحابہ مشکلات میں بھاگ جاتے تھے، فرار ہوتے تھے، تو اسلام کا دفاع کرنے والا، قرآن کا دفاع کرنے والا، کعبہ کا دفاع کرنے والا، قبلہ کا دفاع کرنے والا، ارکان شریعت کا دفاع کرنے والا، خاتم الانبیاء کے حیات شریف کا دفاع کرنے والا ہمارے مولا شیعوں کا امام، شیعوں کا مولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے درکن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا کعبہ و قبلہ کون تھے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. اور سب جانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرے کو اگر دیکھیں کہ ہر مشکل میں انہوں نے علی علیہ السلام سے مدد مانگی ہے اور ہر مشکل میں ان کو بلایا ہے. یہ کتاب بحار الانوار، خاموش مولوی صاحب، بحار الانوار جلد نمبر 20 شیخ محمد باقر مجلسی رحمت اللہ علیہ کی ہے، چاپ دار احیاء تراث العربی. یہاں پر میرے محترم ناظرین حدیث آپ کو دکھاتے ہیں. حدیث ہے، ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 73 میں، صفحہ نمبر 73 میں یہاں پہ روایت کرتے ہیں اکرمہ سے کہ اکرمہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد. یوم احد کون سا دن ہے؟ جب صحابہ تشریف لے گئے تھے نا، تشریف لے گئے تھے. فلقد رأیتنی انزو کأننی اروا. خلیفہ صاحب نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ میں ایسے بھاگ رہا ہوں، ایسے اچل رہا ہوں جیسے میں پہاڑی بکری ہوں. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ما تسمع مدیحک فی السماء یا علی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کو، یا امیر المؤمنین، آپ کو سنائی دے رہا ہے کہ ملائکہ رضوان، ملائکہ سبع سماوات، ساتوں آسمانوں کے عرش برین کے ملائکہ آپ کے بہادری، آپ کی ایمان، آپ کی شجاعت، آپ کی مردانگی کہ وہ گیت گا رہے ہیں، ان کے گن گا رہے ہیں، ان کے سب کے زبانوں میں آپ کے عظمت کے نغمے ہیں. ہائے ہائے ہائے. ان ملکا اسمہ رضوان ینادی، ایک فرشتہ ہے، اس کا ایک نام ہے رضوان، وہ آسمانوں میں جوم جوم کر ندا دے رہا ہے، نعرے لگا رہا ہے، لا سیف الا ذو الفقار ولا فتح الا علی. اے آسمان والو دیکھو، اے ملائکت دیکھو، اے انبیاء دیکھو، یا اللہ تو شاہد رہ کہ ذوالفقار کے علاوہ دنیا میں کوئی تلوار نہیں،
سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کوئی شاہ مرد نہیں، کوئی شہ سوار نہیں، کوئی جنگجو نہیں. وَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نودی فی هذا اليوم، اور اس دن جنگ احد اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملائکہ نے ندا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار آئی ہے کہ اے نبی اس طرح پکارو، ناد علی مظہر العجائب، یا رسول اللہ آپ پکاریے اور پکارتے رہیے، ہمیشہ پکاریے. کن کو؟ علی علیہ السلام، اپنے بھائی کو، اپنے نفس نفیس کو، اپنے مشکل کشا کو، اپنے وزیر کو، اپنے ہارون کو، اپنی پناہ کو پکاریے. مظہر العجائب، وہ ہر عجائب و غرائب، خوارق عادات، مشکلات کا حل ان کے دروازے میں ہے، ان کے دامن اقدس میں، ان کے ہاتھ میں. تجدہ عونا لک فی النوائب، ہر مشکل میں وہ آپ کا پناہ ہوگا، ہر مشکل میں وہ آپ کا سہارا ہوگا. کل ہم و غم سینجلی، آئے ہائے ہائے، ہر ہم، ہر غم، ہر مصیبت کا انجلا و خفا و ازالہ ہوگا بے ولایتک یا علی یا علی یا علی. یا رسول اللہ اس طرح پکاریے کہ میرے ہر غم کا ازالہ، میرے ہر مشکل کا خاتمہ، میری ہر مشکلات میں ہر پناہ کیا ہے؟ تیری ولایت. یا علی یا علی یا علی. آئے. تو میرے محترم ناظرین، مولوی صاحب سے ہم نے مطالبہ کیا، تم جو کہتے ہو شرک ہے، ایک حدیث دکھاؤ. حدیث کچھ بھی نہیں ہے. اچھا حدیث نہیں ہے، وجہ بتاؤ کہ حدیث کیوں نہیں ہے. وہ بھی اس کا جواب نہیں ہے اس کے پاس، نہ حدیث ہے، نہ حدیث ہونے کی وجہ ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے نا. ہم سے طلب کیا کہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے مدد مانگی ہو، تو ہم نے دکھا دیا الحمدللہ کہ اللہ کی جانب سے ان کو حکم تھا کہ علی علیہ السلام کو پکارتے رہیں. جی سر بولیں، اب بولے شیخ صاحب. یہ تو ایک جہاد میں ہے نا، جنگ احد کی بات ہوتی ہے بس. آگے جو ہے جنگ کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ہم، اوئے یہ نہیں ہے کہ جنگ کے علاوہ، کل ہم و غم، ہر مصیبت، ہر مشکل سینجلی، اس کا ازالہ ہوگا، اس کا اختتام ہوگا. بے ولایت کا، صرف جنگ کی بات نہیں ہے، کل ہم، چاہے وہ مثلا قرضوں کا مصیبت ہو، بیماری کی مصیبت ہو، دشمن سے خوف ہو، کل ہم و غم، ہر ہم یعنی ہر مصیبت، ہر غم، ہر مصیبت، ہر غم، ہر دل میں جو بے چینی ہوتی ہے، سینجلی، اس کا ازالہ ہوگا بولایتک یا علی یا علی یا علی. آئے. شیخ صاحب کے چہرے کی طرف دیکھو، ایسے میں نے اس کے قبض روح کر دیا، میں نے اس کی جان نکال دیا، ایسا لگ رہا آیا جیسے اسرائیل اس کے دروازے پہ آ گیا. شیخ صاحب ختم ہے، تو آپ ختم ہے، اب ایمان لاؤ، توبہ کرو. 5 منٹ رکھ لیں، 5 منٹ مجھے بولنے دیں. اگر ایسا کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم آپ سے نہیں بولتے. وہ حدیث تو دکھا نہیں سکے نا، تم 10 منٹ لے لو، حدیث دکھاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگنے کو حرام کہا. حدیث تو کچھ عورتوں کی طرح نا، جیسے وہ عورتیں ہوتی ہیں نا، باتیں کرتی مرد کی طرح، میں مرد کی طرح فرشتے موت بن کے آیا ہوں، میں مرد کے صورت میں فرشتے موت بن کے آیا ہوں آپ کے لیے. عورت نہ بولو مجھے. اس کے چہرے دیکھو. شیخ صاحب بولے شیخ صاحب. او بھائی حدیث دکھاؤ نا، ٹائمر لگائے نا، اور ٹائمر لگاؤ نا. ایسے ہم نہیں بولیں گے، کیونکہ آپ ایسے کوئی حدیث تو ہے نہیں، کیا آپ ٹائمر ایسے فضول باتیں کریں گے نا. چلو شروع ہو جائے. باتیں نہیں، آپ ٹائمر لگائیں. لگا دیا نا. شیخ صاحب پھنس گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نا کوئی انکار نہیں کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جہاد میں وہ تو شیر خدا تھے. کون انکار کرتا ہے اس بات کو؟ بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قبر میں چلے گئے ہیں نا، اپنے اللہ کے پاس چلے گئے. اب ہم ان کو پکار نہیں سکتے، ہم ان کو پکار نہیں سکتے. دیکھو کبھی یہ ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہوں، حضرت علی مدینے ہوں. سنو نا، بات سنو نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ ہو اور حضرت علی مدینہ ہو، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو یا علی مدد. یہ شرک ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی سامنے ہے، یہ تو شرک نہیں ہے، تو جائز ہے. حضرت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہے اور حضرت علی مدینے میں ہے. نہیں، یہ ہے نا دلیل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہو یا علی مدد، یا علی مدد. یہ ہے شرک.
اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے قریب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے، تو یہ شرک تو نہیں ہے نا، یہ تو کوئی شرک نہیں ہے، یہ آپ کی کوئی دلیل ہے؟ پھر دیکھو دور سے ایک مثال ہے، اب امریکہ میں جو ہے نا بیٹھے ہیں، میں کہیں یا حسن اللہ یاری صاحب ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو، ہمارے حق میں دعا کرو، یہ شرک ہے، وہ حدیث کیونکہ آپ دکھاؤ تو نا، سن ہی لیں، ایسے تو نہیں ہے شرک ہے شرک ہے آپ تو شرک ہے، سن ہی حدیث لیں، حدیث آپ کچھ ہے نہیں. سن لیں نا، اب وہ آپ حدیث سن لیں بھی نا، دکھاؤ نا، سن لیں، ہم نے آپ یہ تو بول ہزاروں دفعہ بول سنی ہے. کیوں رہے ہو؟ حدیث دکھاؤ نا. ایسی آپ شرک ہے شرک. سنیں نا، اب آپ کہتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر وقت ہمارے پاس ہماری باتوں کو سنتا ہے، وہ ہمارے قریب ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، خوب اچھی طرح جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کے اور اس کے دل کے درمیان حائل رہتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ، اللہ وہ ذات ہے کہ اس پر کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. فِي ولا فی السماء، آسمان اور زمین. آپ قل کہتے ہو حضرت علی اعملوا بھی جانتے فسيرى ہیں، یہ الله آپ نے حضرت عملكم علی کو، ورسوله والمؤمنون. آپ اپنے ٹائم پر بولے نا، میں اس کا جواب دوں گا آپ کو. فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ وما تکون فی شأن، آپ کہتے ہو نا حضرت علی ہماری سن رہا ہے، ہم دو ہوتے ہیں تیسرا علی، ایسے ہی ہے نا آپ کا عقیدہ؟ ہم 6 ہوتے ہیں 7واں علی، ہم 10 ہوتے ہیں 11واں علی، آپ کا یہ یقین ہے. اب سنیں، یہ اللہ کے ساتھ آپ شرک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ برابری کرتے ہو. وہ اللہ آپ نے تبارک بنا و دیا. تعالیٰ نے فرمایا وما تکون فی شان، آپ کسی حال میں بھی ہوتے ہو، وما تتلو منہ من قرآن، آپ قرآن کی پاک کی تلاوت کرتے ہو، ولا تعملون من عمل، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، ہم تمہارے پاس حاضر ہوتے ہیں. یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم اس کے خیالات کو جانتے ہیں. آپ کہتے ہیں حضرت علی ہمارے خیالات کو جانتے ہیں، یہ آپ نے برابر نہیں کیا اللہ کے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی جو ہے نا دل کی جو شارہ کے ساتھ ہے نا اس سے بھی زیادہ قریب. آپ کہتے ہیں حضرت بھی قریب ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. اور کیا ہے؟ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ، تم 3 آدمی ہوتے ہو، تمہاری تم 3 ہوتے، اللہ راہ ہوا رابع ہو، مگر چوتھا اللہ ہوتا ہے. آپ کہتے ہو کہ علی جو ہے نا وہ چوتھا علی ہے، ہمارے ساتھ ہماری بات کو سن رہا ہے. یہ اللہ کے ساتھ برابر نہیں کیا آپ نے. بلا خمساتن، تم 5 ہوتے ہو، اللہ ہوا سادسہم، چھٹا اللہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. آپ جو ہے ملائکہ بھی دیکھ حضرت رہے علی ہوتے کو ہیں، اللہ کے برابر کرتے ہو. ملائکہ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کے برابر ہو گئے. سنو نا میری بات، سنو نا میری سنو نا. ولا ادنا من ذالک، اس سے چاہے تم کم ہو، بھلا اکثر یا اس سے زیادہ ہو، اللہ ہوا معہم، اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے، اینا ما کانوا، جہاں بھی تم جاؤ گے اللہ تمہارے ساتھ ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے نبی جب آپ سے سوال کریں میرے بندے انی، میرے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی دور ہے، کہاں رہتا ہے؟ پر اس سے کہہ دو انی قریب، میں تو بڑا ہی قریب ہوں، بڑا ہی قریب. اجیب، آپ کہتے ہیں علی قریب ہے ہمارے، یہ اللہ کے ساتھ آپ نے جو ہے نا علی کو برابر نہیں کر دیا. یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک ہے. اللہ کریم فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اتنا قریب ہوں جب کوئی مجھے پکارے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قد سمع اللہ قول اللہ تجادلک فی زوجہا، حضرت خولہ رضی اللہ عنہ اس کے خاوند نے جو ہے نا 5 منٹ ہو گئے، 5 منٹ ہو گئے آپ کے، 5 منٹ ہو گئے شیخ صاحب. ہوگی. اوکے شیخ صاحب آپ کے 5 منٹ ہو گئے. اعوذ باللہ من اب جو الشیطان ہے نا الرجیم. آپ نے 5 ان منٹ کا ہو گئے، جواب خاموش ہو دینا جاؤ ہے. آپ، اس لیے خاموش میں نے جو خاموش. ہے نا قرآن اعوذ دلیل باللہ دی، من آپ نے الشیطان دلیل دے دی. الرجیم. انہوں نے کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کیا کہ صرف اللہ سنتا ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے اللہ سنتا ہے، اس کے اللہ دیکھتا بھی ہے، اللہ شاہد بھی ہے، اللہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے. اس کے منکر پہ لعنت. لیکن یہ اللہ کی کوئی اختصاصی صفت نہیں ہے کہ صرف اللہ دیکھتا ہے. اگر ہم نے کہا کہ کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے، کوئی اور بھی سن رہا ہے، تو مشرک بن. اچھا خاموش 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 خاموش. شیخ صاحب اگر ہم کہہ دیں کہ صرف اللہ، اگر کوئی آپ کے پاس ایسی دلیل ہو قرآن میں سنت میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا جی، وہ ہمیں پیش کرو نا. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سنتا، یہ اگر کہہ دو تو پھر ٹھیک ہے بھائی. ہم نے اللہ کے ایک اختصاصی صفت میں ہم نے دوسروں کو شریک کر دیا. ہمیں تو بخوبی پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بہت سارے اور بھی ہیں جو دیکھ رہے ہیں.
قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، جو مرضی تم کرو، تم مرضی کرو، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والمؤمنون اور ائمہ طاہرین علیہم السلام، یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے اعمال کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام سے خطاب فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، میں یاد کرو اے انبیاء کہ میں نے اس وقت تم سے میثاق لیا تھا کہ میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، لیکن اس کے مقابلے میں جب میری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں تو اس کی تم پہ ایمان لانا ہے، اس کی تم نے نصرت کرنا ہے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، کیا تم نے اس پہ عہد دیا اور وعدہ کیا؟ انبیاء نے کہا جی قالوا اقررنا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاہد رہو، میں بھی تمہارے ساتھ شاہدین میں سے۔ قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں کہ صرف اللہ دیکھ رہا ہے، صرف اللہ سن رہا ہے۔ اگر ہم نے کہہ دیا کہ ملائکہ دیکھ رہے ہیں یا انبیاء دیکھ رہے ہیں یا اولیاء دیکھ رہے ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کو ہمارے اعمال پتہ چل جاتا ہے، تو یہ جو ہے بھائی یہ شرک ہو گیا۔ آپ نے جو آیات پڑھی ہے نا، مثلا یہ آیت آپ نے تلاوت کی ہے، علامہ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثلا یہ آیت نے شامل کی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کو خلق کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ دل میں کیا وسوسہ کرتا ہے، اس کے دل میں وسوسہ کیا ہے، اس کے دل میں کون سی آواز ہوتی ہے، دل کی آواز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، کوئی سنتا نہیں، وہ ہم جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کے قریب ہیں، اس کے شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ بالکل صحیح، اس کے منکر پہ اللہ کی لعنت۔ لیکن اس پہ کہاں لکھا کہ ملائکہ نہیں دیکھ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ رہا، ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ شاہد اعمال نہیں ہے، اس میں یہ کہاں ہے؟ ہاں اگر یہ ہوتا نا، قرآن کی کوئی آیت ہوتی، کوئی حدیث ہوتی محکم کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا جی، پھر صحیح ہے، آپ کسی تیسروں کو اگر شاہد سمجھتے تو پھر وہ شرک ہوتا۔ بلکہ اس کے بالعکس قرآن و سنت میں آیات ہے، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، شاہد وہی ہے جو اعمال کو دیکھ لے۔ اور مثلا آپ نے یہ آیت پڑھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے سب زمین و آسمان میں جو باتیں ان کو اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ جانتا ہے۔ 3 آدمی نجوا نہیں کر رہے ہوتے کہ اس میں چوتھا اللہ ہے، 5 آدمی نجوا کر رہے ہوتے ہیں تو چھٹا اللہ ہے، اس سے زیادہ یا اس سے کم۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور نہیں سن رہا، کوئی اور نہیں سنتا، ملائکہ نہیں سن سکتے، ائمہ طاہرین علیہ السلام نہیں سن سکتے، سمجھ میں آئی نا؟ جو باتیں آپ لے کے آئے نا کہ یہ شرک کی دلیل ہے، اس میں کوئی اس میں شرک کی دلیل نہیں ہے، یہ آپ کی جہالت ہے، آپ کی نادانی ہے شیخ صاحب۔ اور اس سے میں سمجھتا ہوں اس شخص کے ساتھ مزید گفتگو کرنا بیکار ہے، کیونکہ اس کے پاس جب حدیث ہی نہیں ہے، جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ غیر اللہ سے مدد مانگو تو شرک ہے، اس کے پاس جب کچھ بھی نہیں ہے، جو آیات لے کے آتا ہے نا، وہ آیات کا اس کے موضوع سے اس کے جو مراد و مقصود ہے، اس کے ادعا سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، تو اس سے مزید اس شخص سے گفتگو کرنا بیکار ہے۔ اور پھر اس نے جو کہا کہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، شروع میں کہا نا کہ غیر اللہ سے مدد آپ جو لیتے ہیں، اگر وہ شخص یہاں پہ نہیں ہے اس سے مدد طلب کریں تو شرک ہے۔ اور بھائی کوئی بھی چیز ہو نا، شریعت کی کوئی چیز، یا واجب ہے یا مکروہ ہے یا حلال ہے یا حرام ہے، یہ دلیل کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، دلیل کے بغیر ایسی کسی چیز کو آپ شرک نہیں کہہ سکتے کہ یہ شرک ہے۔ اور بھائی شرک کے لیے دلیل ہوتا ہے، کوئی قرآن کی کوئی آیت ہو، کوئی حدیث ہو کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں شیخ صاحب سے خداحافظی کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ صاحب گڈ بائے، گڈ بائے۔ میں نے آپ کے آیات کا جواب دیا، ان آیات میں ایسی کوئی جملہ نہیں ہے کہ غیر اللہ سے آپ مدد نہیں لے سکتے، سمجھ میں آئی نا بات؟ یا غیر اللہ نہیں سن سکتا۔ اوکے سر، آپ ہاں آپ اپنے بڑے مولوی کو لے کے نا کہ اس کے پلے کچھ پاتا ہو، کم از کم یہ اس سوال کا جواب لے کے آؤ کہ تمہارے پاس سردار انبیاء سے کیا ہے کوئی حدیث نہیں آپ کے پاس، مسئلہ یہ استغاثہ میں ان سے کیوں حدیث نہیں آپ کے پاس؟ آپ نے شرک کا ٹپا
ان کے ٹیچنگ کے آپ بغیر جانے والے سنت کے ہو بغیر لگا دی سب پہ، خود کو اہل سنت کہتے آپ ہو؟ جانے والے ہو. نہیں، اللہ نے فرمایا میں نے آپ وَأَعْرِضْ عَنِ کو الْجَاهِلِينَ، جو آپ کو اعرض گالیاں عن دیتے ہیں آپ الجاہلین، ان کو بڑا رکھتے ہو. آپ جو ہے اعرض نا عن الجاہلین، اللہ نے فرمایا. آپ جو ہے جو گالیاں دیں نا آپ کو، میں نے آپ سے محبت کی ہے نا، آپ جو ہے نا بس جا رہے ہو، میں چھوڑ کے جا رہے ہو، بس ٹھیک ہے. آپ آپ کو کو جو بس گالیاں آپ دیں وہ معاف کرو ٹھیک ہے، نا. ہمیں چلے مجھے پتہ جناب، آپ لگ گیا معاف ہے. کرو. اوکے جناب، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر. آپ ناراض نہ ہو، آپ تحقیق کریں نا، اس سوال کے جواب لے کے کہ آپ کے پاس جواب کیوں نہیں ہے بھائی، آپ کے پاس حدیث کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ تحقیق کرو، پھر انشاءاللہ مزید آپ سے گفتگو ہوگی. اوکے، اب ہمارے پاس یہ حافظ صاحب تشریف لائیں. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف